اگر آپ کی بھی آدھی رات کو آنکھ کھل جایا کرتی ہے اور آپ بے چین ہو جاتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہونے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں ہوں محمد فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا اسلامک یوٹیوب چینل علم اور وظائف۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں ایک اہم ٹاپک پر۔ یہ ایسا ٹاپک ہے جو لگ بھگ میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ یہ حال ہر انسان کا ہوا کرتا ہے کہ اس کی رات کو کسی پہر میں آنکھ کھل جاتی ہے۔ اب وہ کون سا پہر ہوا کرتا ہے؟ زیادہ تر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کی 3 بجے کے وقت آنکھ کھل جایا کرتی ہے۔ اب رات کو جب 3 بجے انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ آنکھ کھلنے کی وجہ کیا ہوتی ہے، اور جب انسان کی آنکھ کھل جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو جب انسان کی رات کے 3 بجے یا 2:30 بجے آنکھ کھل جاتی ہے تو انسان بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، اور وہ یہ سوچنا سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو دیتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ لیکن آج جو میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اس چیز کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اگر رات کو آپ کی آنکھ کھل رہی ہے، اس کام کو کرنے کے بعد آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ حاصل ہونے والا ہے، اور اس کے بعد آپ جو دعائیں کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ دعائیں بھی آپ کے قبول ہونے لگیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رات کو شیطان انسان کے دماغ پر 3 گرہ لگا دیا کرتا ہے۔ اب 3 گرہ کیا ہوتی ہیں؟ بہت سارے لوگ گرہ کو نہیں جانتے ہیں۔ گانٹھی کہا جاتا ہے۔ 3 گانٹھیاں انسان کے دماغ پر شیطان لگا دیتا ہے۔ اب جب رات میں کسی وقت انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے، یعنی جیسے میں نے بتایا کہ 2:30 بجے، 3 بجے، 3:30 بجے انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور وہ انسان آنکھ کھلنے کے بعد میں بیٹھتا ہے، بیٹھ کر وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی اللہ اور اس کے پیارے رسول کا ذکر کر لیا کرتا ہے، تو اس کے دماغ کی ایک گانٹھ کھل جاتی ہے۔ جو شیطان نے 3 گانٹھیں لگائی تھیں اس میں سے ایک گانٹھ جو ہے وہ کھل جاتی ہے۔ اب اس کے بعد میں 2 گانٹھیں باقی رہ جاتی ہیں۔ اب دوسری گانٹھ کب کھلتی ہے؟ جب وہ شخص اٹھنے کے بعد وضو کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کا وضو مکمل ہو جاتا ہے تو شیطان کی لگائی گئی دوسری گانٹھ بھی کھل جاتی ہے۔ اب تیسری گانٹھ باقی رہ جاتی ہے۔ اب تیسری گانٹھ کس وقت کھلتی ہے؟ تیسری گانٹھ اس وقت کھلے گی جب انسان تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دے اور اس کو مکمل کر لیتا ہے۔ تو انسان کے دماغ پر لگائی گئی شیطان کی 3 گانٹھیں تینوں کی 3 کھل جاتی ہیں، اور ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے سامنے شیطان جو ہے وہ ہار جاتا ہے اور گھبرا جاتا ہے، شخص سے جو ہے بیزار ہو جاتا ہے، یعنی شیطان ہار مان لے گا۔ کوئی بھی شخص اگر کسی کے سامنے ہار مان لے گا تو بہت ہی زیادہ گلٹی فیل کرتا ہے کہ صاحب میں ان سے ہار گیا، تو شیطان کی یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے اور وہ ہارنے کے بعد اس شخص کے پاس سے چلا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ شخص دعائیں کرتا ہے تو اللہ رب العزت دعائیں قبول فرماتا ہے۔ ایسے ہی اگر کسی شخص کی آنکھ آدھی رات میں نہ کھلی، تہائی رات کے حصے میں نہ کھلی، اور اس کی آنکھ جو کھلتی ہے وہ صرف فجر کے وقت کھلتی ہے جا کر، ساری رات آپ سوتے رہے اور پوری رات ایسے ہی گزر گئی، آپ کی آنکھ نہیں کھلی، اب فجر کے وقت آنکھ کھل رہی ہے، تو فجر کے وقت بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ انسان کے دماغ پر لگائی گئی 3 گانٹھیں جو ہوتی ہیں وہ جب تک موجود ہوتی ہیں، یہ اٹھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ایک گانٹھ کھل جاتی ہے، وضو کرتے ہیں، دوسری گانٹھ کھل جاتی ہے، فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو تینوں گانٹھیاں کھل جاتی ہیں۔ اب جو ہے شیطان ان سے ہار کر چلا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا نہ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ دوسرے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھ رات میں کھلتی ہے اور وہ آنکھ کھلنے کے بعد نیند کا غلبہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، دور حاضر میں دیکھا جائے اس وقت جو لوگ اس دنیا کے اندر رہتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہی ہیں، اگر آدھی رات میں انسان کی آنکھ کھلے، پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 بجے 2:30 بجے تو سونے کا ٹائم ہوتا ہے آج کے دور میں، آدھی رات پر تو جا کے انسان سو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بائی چانس جلدی سو بھی گئے اور 2:30-3 بجے آنکھ کھلتی ہے تو دیکھا جاتا ہے اس وقت میں انسان سونے کی زیادہ اہمیت دیتا ہے، سوچتا ہے کہ سو جاؤ، دوبارہ سے چادر کھینچی اور سو جاتا ہے، اور اس طرح سے سو جاتا ہے کہ اس نے تہجد تو نہیں پڑھی، کوئی بات نہیں، اس کے بعد اس نے فجر کی نماز بھی ترک کر دی، فجر کی نماز کو بھی چھوڑ دیا، اب یہ شخص اٹھ رہا ہے صبح کو۔ تو ایسے شخص کے بارے میں آقا کریم نے فرمایا کہ ایسا شخص شیطان کے سامنے ہار جاتا ہے اور شیطان بہت ہی زیادہ خوش ہوا کرتا ہے، سمجھے۔
اگر آپ کی رات میں آنکھ کھل رہی ہے تو آپ کو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو اس نے اس قابل سمجھا، کیونکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ رات کے تیسرے پہر میں اگر کسی کی آنکھ کھل جاتی ہے تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطیہ ہوتا ہے۔ عطیہ کہتے ہیں کہ تحفہ، اللہ رب العزت کچھ دینا چاہ رہا ہے آپ کو اس وقت، اس لیے اس نے آپ کو اٹھایا ہے، کیونکہ رات کے تیسرے پہر کے بارے میں آتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق اس زمین والے آسمان کے اوپر جلوہ فرما ہوتا ہے اور پکار رہا ہوتا ہے۔ کیا پکار رہا ہوتا ہے؟ کہ ہے کوئی بیمار جو مجھ سے شفا طلب کرے میں اس کو شفا دے دوں، ہے کوئی مقروض جو مجھ سے قرض داری سے نجات کی دعا کرے میں اس کے قرض کی ادائیگی کا انتظام کر دوں، ہے کوئی بے گھر جو کرائے کے گھر پر رہ رہا ہے مجھ سے دعا کرے میں اس کے اپنے گھر کا انتظام کر دوں، ہے کوئی بے روزگار جو مجھ سے نیک روزگار کی طلب کرے میں اس کے روزگار کا انتظام کر دوں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں جس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کی مغفرت فرما دوں۔ اس طرح اللہ رب العزت پکار رہا ہوتا ہے، اور کوئی شخص ایسے وقت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آنکھیں بھگو کر آنسوؤں سے اپنی پلکوں کو تر کرنے کے بعد میں دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اے پروردگار، میں تجھ سے تیری رحمت کا طلبگار ہوں، میرے اوپر اپنی رحمت کا سایہ فرما دے۔ تو ایسے موقع پر اللہ رب العزت کتنا زیادہ فضل و کرم فرمائے گا اس بندے کے اوپر۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں یہ رات کا وہ وقت ہوا کرتا ہے جس وقت میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو جو ہے اس وقت اٹھنے کے بعد اللہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کے لیے وضو کرنا چاہیے، اور نماز کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شیطان کے ہتھیاروں کا ذکر فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ شیطان کے پاس ہتھیار ہیں، اور ان میں سے دو ہتھیار ایسے ہیں جو ایک ہتھیار چٹوانے والا ہے اور ایک چیز جو ہے وہ چھڑکنے والی ہے۔ شیطان کے پاس دو ایسی چیز ہیں جس میں سے ایک چیز وہ انسان کو چٹوا دیا کرتا ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ انسان کے اوپر چھڑک دیا کرتا ہے۔ اب جب پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ دونوں چیزیں کیا کام کرتی ہیں، فرمایا کہ وہ چیزیں ایسی ہیں جو اگر شیطان کسی کو چٹوا دیتا ہے تو انسان ہر وقت گالی گلوچ کرنے پر اتارو ہو جاتا ہے۔ جب بھی دیکھیں گے آپ اسے فضول کی باتوں میں گالیاں ایڈ کر دیتے ہیں، اپنے ہی بچے کو جہاں بغیر گالی کے کام چل سکتا تھا اس کو بے فضول میں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اپنی بیوی کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، یہاں تک دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنے والدین تک کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے شخص کے بارے میں کیا آتا ہے؟ یہ وہ شخص ہوا کرتا ہے جس کے اوپر شیطان حملہ کر چکا ہوتا ہے زبان پر، اور اسے وہ چیز چٹوا دی جاتی ہے شیطان کی طرف سے جو اس کی زبان کو گندا کرنے کا کام کرتی ہے۔ ایسے ہی دوسرا وہ ہتھیار جو چھڑکنے والا ہے، جو اگر کسی شخص کے اوپر چھڑک دیا جاتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسے نیند بہت زیادہ آتی ہے، پھر وہ سوتا ہی رہتا ہے۔ دیکھیں اپنے اوپر غور کر کے کہ آپ کی اگر رات میں آنکھ کھل رہی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کھل رہی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان نے ہمارے اوپر دوسرے ہتھیار سے حملہ کر دیا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کا حساب لگا کر ایسے وقتوں میں اللہ رب العزت کی عبادت ہم لوگوں کو ضرور کرنا چاہیے کہ جن وقتوں میں علماء کرام فرماتے ہیں دعائیں مانگنے سے، نمازیں پڑھنے سے اللہ رب العزت بہت ہی زیادہ خوش ہوا کرتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو کے اندر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آدھی رات کو آنکھ کیوں کھلا کرتی ہے اور اللہ رب العزت ہم سے کیا طلب کیا کرتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں اللہ رب العزت کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس بے شمار فرشتے موجود ہیں، اس کے پاس دوسری مخلوق اتنی ہے کہ جتنا ساری دنیا کے اندر لوگ موجود ہیں اس سے کئی زیادہ مخلوقات اللہ رب العزت کی اس کے علاوہ بھی ہے کہ جو اس کی عبادت کر رہی ہے۔ فرشتے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو جب سے بنے ہیں سجدے میں ہیں تو آج تک سجدے کی حالت میں، کچھ رکوع میں ہے، کچھ جو ہے قیام میں ہے، کچھ جلسے میں ہے، اپنی اپنی کنڈیشن کے اندر موجود ہیں۔ اس کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ بندہ میری عبادت کرے۔ کیوں کرے؟ کیونکہ بندے کا خود کا فائدہ اس کے اندر ہے، وہ چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے کچھ طلب کرے۔ لیکن ہم لوگ اتنے زیادہ اڑیل ہیں، اتنے زیادہ سیلفش ہو چکے ہیں کہ بالکل ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں، اللہ رب العزت کو پکارنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ تو اگر آپ کی رات کو آنکھ کھل رہی ہے اور آدھی رات کو اٹھنے کے بعد آپ کے دل پر بے چینی ہوتی ہے تو آپ ہوشیار ہو جائیں، سمجھ جائیں کہ اللہ رب العزت آپ سے کچھ کروانا چاہتا ہے، تو آپ فوراً اٹھ کر وضو کریں اور نماز ضرور پڑھ لیا کریں۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ رات کو ڈر کر اچھل جایا کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ ایسا ویسا انہوں نے خواب دیکھ لیا کہ جو خواب کو دیکھنے کے بعد ان کے دل پر بے چینی سی طاری ہو جاتی ہے اور وہ گھبرا جاتے ہیں اور چہرے کی رنگت سی بدل جاتی ہے۔ تو ان کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص رات کو خواب کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھ لے جس کی وجہ سے اسے ڈر لگ جائے
یا وہ گھبرا جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے یہ کرنا چاہیے کہ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لے اور اپنے الٹے ہاتھ کی طرف 3 مرتبہ تھتکار دے، 3 مرتبہ تھتکار دے، اور اس خواب کا کسی سے ذکر نہ کرے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ خواب اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ایسے ہی اگر آپ کی رات میں آنکھ کھل ہی جاتی ہے اور آپ بیداری کی حالت میں ہوتے ہیں اور تھوڑی سی آپ کے اوپر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اس کے درمیان اگر ایسی کنڈیشن میں آپ کو ایک اور دعا میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ وہ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے بعد آپ جو دعا مانگتے چلے جائیں گے اللہ رب العزت آپ کو عطا کرتا چلا جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ آپ پڑھ لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی، اس کے بعد جو دعا آپ مانگتے چلے جائیں گے اللہ رب العزت آپ کو عطا کرتا چلا جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں آج کے ویڈیو کے اندر آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ کس وجہ سے ہماری آنکھ کھلا کرتی ہے، اور آنکھ ہماری کھل جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ لوگوں میں سے بھی کسی کی رات کو آنکھ کھل جاتی ہے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں اور کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم تہجد کی نماز اسٹارٹ کریں گے۔ ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔